بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے جو مقدس مقامات ہیں اور مقدسات جو ہیں، اللہ کی ذات ہے، اس کا حرم ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اللہ کا مقدس کتاب ہے، قرآن پاک ہے، ان کا احترام مسلمانوں کے اوپر لازم ہے۔ ان کی بات ماننا، سب سے بڑا احترام جو ہوتا ہے وہ ان کا کہنا ماننا ہوتا ہے۔ ان کی توقیر، ان کی عزت سب سے بڑی جو ہے وہ جو انہوں نے راستہ بتایا ہے، جو انہوں نے حکم دیے ہیں، جو احکامات دیے ہیں، ان کے اوپر چلنا ہوتا ہے انسان نے، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر۔ یہ سب سے بڑا ان کا احترام ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو وہ احترام ہے، ان کے مقامات کے جو احترام ہے، ان کی جو مجالس اور محافل کا احترام ہے، وہ بھی مسلمان کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اور کسی جگہ پر اگر مسلمان ان کے ظاہری احترام کو ملحوظ نہیں رکھتا اور کوئی کسی عصبیت کا شکار ہو جاتا ہے، آپ اگر دیکھیں تو یہ جو ہماری مساجد ہیں اور مساجد کے جو ممبر ہیں اور وہاں پر جو فرقہ واریت ہے، یہ ان کے احترام کو ملحوظ نہ رکھنا ہے۔ یہ ان کا جو احترام ہے، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ وہاں پہ گالی بھی دے رہے ہیں، گلوچ بھی دے رہے ہیں، دوسرے فرقے کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، دوسرے فرقے مسلمان فرقے کو آپ جہنمی بھی کہہ رہے ہیں، تو در حقیقت آپ بھی اس مقدس مقام کا احترام ملحوظ نہیں رکھ رہے۔ وہ یہ مقام ان چیزوں کے لیے، ان کاموں کے لیے، ان عصبیتوں کے لیے، ان گالم گلوچ کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہے دعوت اللہ کے لیے، حق کی طرف بلانے کے لیے ہے۔ تو آپ مسلکی اور فرقہ وارانہ عصبیت میں آ کر یہ کام کرتے ہیں، اور پھر آپ کسی مقام پر اگر کوئی اور عصبیت کا مظاہرہ کر کے کوئی نعرے بازی کرتے ہیں، حرم پاک میں کرتے ہیں، حرم نبوی میں کرتے ہیں، سیاسی عصبیت میں یا مذہبی عصبیت میں یہاں پر کوئی نعرے بازی کرتے ہیں، تو یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے۔ ان کے اس احترام کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو توہین مذہب کا مرتکب قرار دینا، یہ اس سے کہیں زیادہ سنگین جرم ہے۔ یہ کیسے مذہب کے توہین کے مرتکب ہوئے ہیں بھائی؟ یہ ایک لمحے کے لیے، ایک لحظے کے لیے ان کے اوپر ایک سیاسی عصبیت آئی ہے، اور سیاسی عصبیت کے انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، نعرے بازی کی ہے، تو یہ توہین مذہب کے کیسے مرتکب ہوئے؟ یہ تو وہی جہالت ہے، یہ تو وہی تعصب ہے، یہ تو وہی چھوٹی ذہنیت ہے جو پاکستان کے اندر بہت سارے مذہبی طبقات جو ہیں وہ دوسرے کے اوپر توہین مذہب کا الزام دھرتے ہیں، اور پھر ایک بلوہ ہو جاتا ہے اور وہاں پر لوگ چڑھ دوڑتے ہیں اور اس کو قتل تک کر دیتے ہیں، اس کی لاش کو جلا تک دیتے ہیں، اور پوری انسانیت شرمندہ ہو جاتی ہے اور نادم ہو جاتی ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں یہ کیا ہوا۔ تو یہ جس طرح جہالت اور چھوٹے پن کا مظاہرہ یہ مذہبی طبقہ اور مذہبی طبقے کے تیار کردہ افراد جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں، اور یہ جو سوچ مذہبی طبقہ معاشرے کے اندر تعصب کی اور نفرت کی جو پروان چڑھاتا ہے، جس کی بنیاد پر ہوتے ہیں، تو آپ اگر کسی جگہ پر کوئی سیاسی تعصب کی بات ہوئی ہے تو اس کو توہین مذہب کا کہہ دینا کہ انہوں نے توہین مذہب کی ہے، توہین رسالت کی ہے، اور اس کو بہت زیادہ مجرم ان کو گرداننا، وہ لوگ وہاں پر انہی مقدسات کے احترام میں گئے ہیں، انہی کی زیارات کے لیے گئے ہیں، وہاں اللہ کے حضور میں بخشش کے لیے گئے ہیں۔ ایک لمحہ کے لیے ان کے اوپر سیاسی تعصب آیا ضرور ہے، لیکن ان کو توہین مذہب، یہ بہت بڑا وہ کھیل ہے کہ جو اہل سیاست، وہ جو کہتے ہیں پارلیمنٹ کے لوگ ہیں، وہ جو اپنے آپ کو بڑا کھلے ذہن کا لوگ سمجھتے ہیں، وہ جو کھلے دماغ کی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم مالک ہیں، وہ استعمال کر رہے ہیں اس کو، اور میڈیا اس کو استعمال کر رہا ہے، کیونکہ میڈیا ظاہر ہے کوئی نہ کوئی چینل کسی نہ کسی حکومت یا اپوزیشن کی سپورٹ میں ہی ہوتا ہے، تو وہ اتنا زیادہ اس کو اچھال رہا ہے کہ الامان والحفیظ اصل احترام یہ ہے کہ ان کا کہنا ماننا، اور یہ بھی ایک قسم کا جو مذہب کو استعمال کیا ہے اور ان افراد کو جو توہین مذہب کا مرتکب قرار دیا ہے، یہ بھی سنگین جرم ہے، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے کہ جس انسان نے تو اس کے نیت میں بھی نہیں تھا، اس کی سوچ میں بھی نہیں تھا کہ میں توہین مذہب کروں گا یا مقدسات کی توہین کروں گا، اور ان کو مرتکب قرار دینا اور کہنا کہ یہ بہت انہوں نے توہین مذہب کی ہے اور توہین رسالت کی ہے، تو یہ بھی بہت بڑا سنگین جرم ہے، اور یہ بھی اسی چھوٹے پن کا اور چھوٹی ذہنیت کا ثبوت ہے، اور ان کی عصبیت سے کہیں زیادہ یہ سنگین جرم ہے جو یہ ان کے اوپر الزام دھرا جا رہا ہے کہ انہوں نے توہین مذہب کی ہے۔ تو اصل احترام ان کا کہنا ماننا ہے۔ آپ اگر
پارلیمنٹ کے اندر ہیں، آپ کسی منصب پر اب ہیں یا پہلے ہیں، تو انصاف فراہم کرنا، لوگوں کو ان کے حقوق دینا، لوگوں کو ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنا، یہ اصل ان کا احترام ہے۔ اور کرپشن اور ظلم اور زیادتی اور مناصب پر ہوتے ہوئے یہ اصل میں ان کی توہین ہے، ان کا کہنا نہ ماننا ہے۔ اصل احترام ان کا کہنا ماننا ہے۔ آپ حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں، اب ہیں یا پہلے ہیں، تو یہ اصل ان کا احترام ہے کہ آپ ان کا کہنا مانیں اور ان کی نافرمانی نہ کریں۔ اور اس طرح کے جو الزامات ہیں الامان والافیز، پتہ نہیں معاشرے کو یہ میڈیا اور یہ میڈیا پرسن کہاں لے جانا چاہتے ہیں اور معاشرے کی کیا تربیت کر رہے ہیں اور ان کے اندر کیا سوچ پروان چڑھا رہے ہیں، یہ ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کتنا غلط کر رہے ہیں۔ حق کی، سچ کی سب کو تلاش جاری رکھنی چاہیے۔